کہ آپ حضرات کا آخرت کی تیاری کے اوپر اتنا زور کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہاں سے مرکز الاولیاء لاہور جانا ہو اور وہاں آپ کو 30 دن رکنا ہو تو غالباً آپ بغیر کپڑے کے جوڑے کے نہیں جائیں گے. کچھ کپڑے کے جوڑے بھی لیں گے, 1 مہینے کے اخراجات بھی لیں گے, سردی گرمی کے حساب سے ملبوسات بھی آپ شامل کریں گے. اچھا خاصا بیگ بنا کر آپ تشریف لے جائیں گے کہ 2 دن کے لیے آپ نے جو سامان لیا اس کو دیکھ لیجئے, 30 دن کے لیے جو اسباب حاصل کیے اس کو ملاحظہ فرما لیجیے. اب غور فرمائیے کہ دنیا میں آپ کو کتنا رہنا ہے. یہ 60-70 سال تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, یہ تو طول عمل ہے, میں لمبی ہوئی ہے. ورنہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اپنی گفتگو مکمل کر پاؤں گا یا نہیں. لیکن میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہمیں سکھایا, ہماری تعلیم کے لیے اس طرح کے ارشادات فرمائے کہ میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نگل پاؤں گا. یعنی یہ مفاہیم ہے احادیث مبارکہ کے. اسی طرح میں سانس لیتا ہوں لیکن میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سانس کو باہر بھی نکال پاؤں. ہماری تعلیم کے لیے موت اتنی قریب ترین ہے, عین ممکن ہے کہ اس وقت تو ہم یہ جگمگ کرتے بلبوں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور خوشگوار ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں. کل ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت اندھیری قبر میں پڑے ہیں, اور ہر وہ شخص جو قبر میں جاتا ہے اگلے دن وہ زندہ ہی تو ہوتا ہے, بلکہ اگلے لمحے وہ زندہ ہوتا ہے. کئی ایسے جو صبح مسکراتے ہوتے ہیں, شام کو نہ جانے کتنوں کو روتا چھوڑ کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اگر موت صحیح معنوں میں یاد ہو جائے تو پھر دین کے لیے وقت ہی. مولانا صاحب, یہ بیوی بچوں کا جو پیٹ پالتے ہیں, دن رات ایک کرتے ہیں, کہ اس کو آپ آخرت کی تیاری میں نہیں لیں گے؟ میں نے آپ کو کام کاج سے منع تو نہیں کیا. الحمدللہ ہم بھی کام کاج کرتے ہیں, ہم بھی حلال روزی کھاتے ہیں, ہمارے بچے بھیک مانگ کر نہیں کھاتے. الحمدللہ ہم بھی مطلب ہے کہ رشتے حلال کی جستجو میں. مگر میں نے آپ سے حضور یہ عرض کیا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے تیاری ہو, اور آخرت کا جتنا طویل وقفہ ہے اتنی اس کے لیے بھی تیاری. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی. اب یہ تو بولنے والے بول دیتے ہیں کہ صاحب ہم کو نماز کی بھی فرصت نہیں ہے. ارے بھائی, عصر کی نماز کا وقت ہے, جماعت ہمارے گاہک بہت زیادہ ہے اس وقت, ہم کاروباری لوگ ہیں, ہماری مجبوری ہے. تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا, جس خدا نے آپ کو نماز کا حکم دیا, آپ اس کی حکم قبولی کرتے ہوئے فرما رہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے نماز کا. یہ کس طرح یہ بات مناسب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ روزی کا مالک اللہ ہے تو آپ بھی کہتے ہوں گے, سبھی کہتے ہیں, کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا. تو انکار کرے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا کہ اللہ روزی دینے والا نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. بچہ بھی اس بات کو تسلیم کرے گا. تو واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالی تمام رزق دینے والوں سے بہتر ہے. تو جب وہ رزاق ہے, تو جتنا اس نے ہمیں زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے, اب زندہ رہنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس نے زندہ رکھنا جب مقدر فرمایا تو اسباب کا بھی وہ خالق ہے, وہ ضرور ہمیں زندہ رکھے گا, ہمیں روزی دے گا. اب یہ کہ ہم اتنا کمائیں, لیکن آپ خود سوچیں کہ ہم کھائیں گے کتنا. اتنا ہی کھائیں گے جتنی ہماری گنجائش ہے, اتنا ہی پہنیں گے جتنی گنجائش ہے. تو ٹھیک ہے, رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اور یہ بھی عبادت کی صورت ہے. اس کی بھی اچھی اچھی نیتیں کرے کہ بال بچوں کی خدمت کروں گا, اپنے والدین کی خدمت کروں گا, ان کو سوال سے بچاؤں گا, محتاجی سے بچاؤں گا. اس میں کوئی ممانعت نہیں, سبھی کام کرنا, ہم نے منع نہیں کیا. لیکن اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. تو یہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں.
بعض صورتوں میں تو یہ واجب ہو جاتا ہے یہ کام. اگر دیکھیں نا آپ بھی دین کے لیے کام کا وقت نہیں پاتے, وہ بھی نہیں پاتے, یہ بھی نہیں پاتے, یہ بھی نہیں پاتے, میں بھی نہیں پاتا, تو یہ مسجدیں ہمارے لیے کون بنائے گا, مسجدوں کو بھرے گا کون, علماء کا پروڈکشن کیسے ہوگا, حفاظ کرام کیسے تیار ہوں گے, یہ دین کا نظام چلے گا کیسے؟ آپ بھی بولو میں تجارت کروں, یہ بولے گا میں ملازمت کروں, یہ بولے گا میں کاریگری کروں, تو آپ بتائیے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کون پڑھائے گا, ہمیں عید کی نماز کون پڑھائے گا, اور یہ سارا نظام کیسے چلے, ہم نماز کس کے پیچھے جا کر پڑھیں گے؟ تو دین کی خدمت کرنے والوں کا وجود جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو اے کاش کہ ہم بھی ان میں سے شامل ہوں. ہمارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آج تک دین کا کام کرتے ہی رہے, نیکی کی دعوت عام کرتے رہے, تو ہماری نیکی کی دعوت جو ہے نہ جانے کتنوں کی تقدیروں کو بدل دے. حضور ابھی تو آپ نماز کی بات بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے مسجد آباد کے. آہستہ آہستہ جیسے ہم نماز پڑھتے جائیں گے آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے, پھر آپ حضرات کہیں گے کہ پھر امامہ بھی پہن لو, پھر داڑھی بھی رکھ لو, پھر وہ پینٹ شرٹ چھوڑ کر کرتا بھی پہن لو, پاجامہ بھی پہن لو. اب یہ پھر آپ آہستہ 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 پھر بولو گے کہ ہمارا جیسا ہمیں ایسے ہو جاؤ. تو پھر ہم جب اس طرح سب کچھ ہو جائیں گے تو پھر پیچھے کیا ہوگا, پیچھے بھی تو دیکھنا ہے نا سب کچھ. دیکھیے اگر آپ لباس کی تبدیلی پر تشویش فرما رہے ہیں تو ان قریب ہر ایک کو وہ لباس پہننا ہے جو زندہ رہتے ہوئے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. اور جیسے ہی موت آئی یہ پینٹ شرٹ ساری سب فیشن کے لباس اتر جائیں گے اور کفن کے کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے گا. تو ہم تو کرتا اور اگر کرتا اور پاجامے کا امام شریف کا کہتے ہیں تو اس میں تو بہت آسان ہے اس کفن کے مقابلے میں, اور وہ تو پہننا ہی پڑے گا, اس میں تو چلے گی نہیں اپنی. عرب کھرب پتی ہوگا اس کو بھی یہی لباس ملے گا, اور فٹ پاتھ پر جو لاوارث مرا ہوا پایا جائے گا اس کو بھی یہی لباس دیا جائے گا. وہ تو ہم دنیا سے چلے گئے نا حضور, اب مر گئے, اب اس کے بعد تو کیا آپ کہیں کہ اب جیتے جی اتنا سب کچھ چھوڑ کر ہم اپنے یہ سارے فیشن والے بات بھی ختم کر دیں, ہم پینٹ شرٹ ختم کر دیں, اور یہ گھومنا پھرنا سب ختم ہو جائے, اور آپ بولو ہمارے ساتھ قافلے میں چلو, یہ سب چلو, تو باقی سارے کام چھوڑ دیں. دیکھیے سارے کام چھوڑنے کا میں نے آپ کو نہیں کہا. آپ نے جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا ذرا ان کے چہرے زیبا کو تصور میں لائیے. ان کا چہرہ کو اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے نا, تو کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ سر اقدس پر نظر دوڑائیے, سبحان اللہ, کیسا نور بھرا امامہ سجا ہوا ہے. کیا بال ان کے انگلش ہے؟ الحمدللہ. زلفیں لہرا رہی ہیں. اچھا پینٹ شرٹ جس میں اطہر پر ہے نا, الحمدللہ سفید لباس میں, کوڑا کرتا ہے, نورانی کرتا ہے, اس طرح آپ کا سادہ لباس ہے. اور آپ ان کے چہرے پر تصور میں داڑھی بھی آپ نے ملاحظہ فرما لی, امامہ شریف کا بھی جلوہ دیکھا, لباس مبارک وہ بھی تصور میں آپ لے آئے. اگر کوئی مسلمان کہے کہ یار یہ انگریز جو ہیں جنہوں نے ہم کو دکھی کیا, انہوں نے ہم کو تباہ کر دیا, ہمارے تہذیب و تمدن کو انہوں نے غارت کر دیا, ہمیں زبردستی جہنم کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں, بھائی مہربانی کریں انگریز سے دامن چھڑائیں اور آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں چلیں. تو اگر کوئی آپ کو دعوت دے اچھے لباس کی, سنتوں والے لباس کی, تو آپ کیوں سے کترا رہے ہیں؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ, کسی نے تو میری آنکھ کھولی, میں آج تک یہی سمجھا کہ ہمارا یہ انداز ہی درست ہے.